إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، دو مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً اس علاقے میں ہم کو نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو بیماری آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو اس کا علاج، اس کا سلوشن، تو جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں یا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ایک تو ان کے پاس اس کا علاج کا ذریعہ صرف اور صرف دوائیں ہیں، اور جو لوگ تھوڑا اللہ رسول اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں ان کے پاس دوائیں بھی ہیں اصل، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہے بزرگ لوگ بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ملا بھی ہیں، جا کے تھوڑا دعا پڑھا لو، دھواں لے لو، تعویذیں لگا لو، کچھ نہ کچھ ایسے ہی. تو پہلے زمانے میں درگاہوں پہ جاتے، بکرے کاٹتے، مرغیاں کاٹتے، جان کو جان دیتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے جو شرک تھا. تو اس کے بعد وہ تھوڑا کم ہوتے ہوتے یہ آ گیا کہ بھائی ہم کو کچھ بھی مسئلہ ہے تو جا کے ہم رقیہ کرائیں گے، دعا پڑھائیں گے، ہاں کسی کے پاس جا کے دعا لیں گے، دعائیں پڑھائیں گے. یہ ایک رواج چل پڑا. یہ دو چیزیں آج ہمارے پاس ہر مسئلے کے حل کا، کسی کا تجارت، کسی کا بزنس، کسی کا صحت، کسی کے گھر میں جھگڑے، کسی کے مسائل، اس کے لیے حل کیا ہے؟ دعائیں، بزرگوں کے پاس، ملاؤں کے پاس، عاملوں کے پاس، مرشدوں کے پاس. تو جو لوگ تھوڑا عقیدے سے باہر رہتے ان کے پاس تعویذیں ہیں، دھواں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور جو لوگ تھوڑا عقیدے میں رہتے، حلال حرام کی تمیز جن کے پاس ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے نا کوئی بھی مسئلہ آتے ہی پھر تعویذ نہ صحیح لیکن یہ کہ بھائی دعائیں پڑھانا، دعائیں پڑھانے والوں کے پاس جانا اور دعائیں پڑھنے پڑھانے کا ایک پروفیشن اور ایک طریقہ، اور دعائیں پڑھنے پڑھانے والے خاص لوگ بن گئے. یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، وہ جو موجود ہے وہ بیان کیا. میں شریعت کیا بول رہی ہے ابھی بیان کروں گا. میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ بیماری آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور شفا بھی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو. یعنی مطلب روحانی بیماری کا مطلب جس کے اسباب آپ کو، جس کا ریزن آپ کو معلوم نہیں ہوتا، غصہ، ٹینشن، گھر میں جھگڑے، بلا وجہ کے اختلافات، بلا وجہ کے دشمنیاں، بہت محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، ایسا فیل کرتے آپ. یہ ایسی چیزیں جس کو ہم لوگ انجانی، اندیکھی، یا کہ جو ہمارے سے چھپی ہوئی ہیں، یہ چیزوں میں انسان کیا ہوتا، دھوکے میں آ جاتا. یہ چیزوں میں لوگ اس کو بہت آسانی سے ایکسپلائٹ کر لیتے. بھائی تم میرے پاس آؤ، ہماری دوا لے لو، ہمارے پاس حجامہ کرا لو، ہمارے پاس یہ کر لو، ہمارے پاس جو ہے نا آپ آ کے کچھ لے لو. تو پھر آپ کے مسئلے ہندوؤں میں، کرسچنوں میں، مسلمانوں میں یہ مسئلہ کہ انسان ایسی چیزیں جو انجانی ہیں، جو نظر نہیں آتی، اس میں بہت جلدی پھسل جاتا، دھوکہ کھا جاتا. اس کے بیوی کا اس کا جھگڑا ہے، اس کے بچے کا صحت ہے، اس کے کاروبار کا مسئلہ ہے. اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ بھائی اس کی بیوی اور اس کا جھگڑا کیا ہے تو فوری طور سے اسباب نظر نہیں آتے. تو ہم لوگ کیا کرتے کہ بھائی کسی مولانا کے پاس جائیں گے، دعا پڑھا لیں گے، ان کی دعا لے لیں گے، ان کا پھونکا ہوا پانی لے لیں گے، ان سے چٹھی لکھا لیں گے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے. اور وہ لوگ بھی بہت چالو ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی انسان کو امیدیں دلا کے اور انسان کو جو ہے نا
یقین دلا کے، اور بعض دفعہ ہر چیز کو سنت سے جوڑ دے کے. حجامہ کرانا علاج ہے، حجامہ کرانا دین نہیں ہے. حجامہ کرانا ثواب کا کام، یعنی اس معنی میں کہ بھئی آپ کو 2 رکعت پڑھیں گے تو جنت ملتی، ثواب ملتے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک علاج تھا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، وہ کرو ثواب فائدہ ہوتا. لیکن آج کیا ہو گیا، سائنس آسمانوں تک ترقی کر لی، اور آج بھی ہمارے پاس لوگ بولتے حجامہ سنت ہے بول کے جوڑتے. یعنی لوگوں کو جذباتی طور سے اسلام سے جوڑ کے جو ہے نا حجامہ کا کاروبار کرتے. حجامہ کرانے والے 10th فیل ہوتے، یا کہ چھوٹی موٹی نالج ہوتی. بھائی انسان کی رگوں میں کون سی رگ پہ جو ہے نا کٹانا، کون سی رگ پہ کاٹنا. بعض بیماریاں اتنی شدید ہو گئیں، ہیموفیلیا بولتے، یعنی انسانوں کو آج کل، پہلے نہیں معلوم تھی بیماری، زخم سوکھتا نہیں انسانوں کو. اگر انسانوں کو جو ہے نا بلیڈنگ ٹائم بولتے ہیں اس کو. بلیڈنگ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اگر زخم ہو جائے تو 2 منٹ کے اندر خون رک جاتا، سوکھ جاتا. بعض لوگوں کو 1 سال تک نہیں رکتا، پورا خون نکل جاتا، مر جاتا انسان، جس کو ہیموفیلیا ایک بیماری بولتے. ایسے لوگوں کو پرانے زمانے کے حجام ختنہ کر دیتے تھے، مر جاتے تھے بچے. آج کل بھی ایسا ہوتا. آج کل ختنہ سرجری میں آتا، خون کے ٹیسٹ کرانا پڑتا. آپ یہ لفظ لکھے جا کے ڈاکٹروں سے پوچھے، ہیموفیلیا ایک بیماری ہوتی، اگر وہ ہو تو ڈاکٹر اس وقت تک بچے کی ختنہ نہیں کرتے جب تک کہ 10 دن تک اس کے خون کا بیلنس نہیں کرتے کہ خون نکلنے کے بعد سوکھنا. تو یہ چیزیں سب لوگ، میرے نبی نے یہ چیزیں سکھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کے ساتھ شفا بھی اتاری. جاننے والے جانتے ہیں، نہیں جاننے والے نہیں جانتے. اسی لیے ہمارے صحابہ، ہمارے تابعین، ہمارے امام سائنس کو، میڈیکل کو ڈیولپ کرتے رہے. بیماریاں آتے جاتی ہیں، کینسر ہے پہلے نہیں معلوم تھا لوگوں کو، اور سیکشول ڈیسیز جو ہیں آج کل جتنی پھیل رہی ہیں وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی. وہ تو اس کا توڑ، اس کا ریسرچ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے. ہماری قوم، ہمارے لوگوں کو یہ سکھا دی کہ بھائی 300-800 بیماریوں کا حل ایک حجامہ میں ہے. ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے ایسا. لیکن لوگ دین سے جذباتی طور سے جوڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرے دوست اور بھائی، رقیہ شریعہ کا بھی یہی مسئلہ ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیماری آسمانوں سے اترتی، اور بیماری کا علاج کہاں ہے؟ آسمانوں والے کے پاس ہے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے تھے. کتنے صحابہ آ کے اللہ کے رسول کے پاس دعا پڑھاتے تھے؟ آپ جا کے تحقیق کیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے پاس ابو بکر آ کے دعا پڑھائے ہوں، عمر آ کے دعائیں پڑھائے ہوں، عثمان. 1-2 واقعات اللہ کے رسول کی زندگی میں جو عام مسلمان ہوتے، کمزور مسلمان ہوتے، ان کے ساتھ پیش آیا اور اللہ کے رسول نے دعا کی یا دعا پڑھی، ان کو فائدہ ہوا. یہ بالکل بات صحیح ہے. اکا دکا واقعہ. یعنی ہمارے دین میں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ رہیں، اللہ سے مانگیں، ہم اپنے طور سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسئلے کو حل کریں. کبھی کبھی ایکسکیوزز، ایکسپشنل کیسز، کبھی کبھی کسی بزرگ کے پاس دعا پڑھا لیں یا کسی سے کہیں دعا پڑھ دیں، یہ کبھی کبھی کی بات ہے، یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہے. یہ کبھی کبھی کی بات ہے، ہمیشہ کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کئی چیزیں ذکر کرے اللہ تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزمائیں گے، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے، کون کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈیپینڈ رہنے والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی بیماریاں آ جاتی، کھا نہیں سکتا انسان، یا کہ کبھی غذائی اویلیبل نہیں رہتی، فیمن. خوف والجوع ونقص من الاموال، پیسے نہیں دیں گے، نقصان ہوگا، تجارتیں نہیں ہوں گی. والاموال والانفس، بیماریاں آ کے انسان مریں گے. یہ سب حالات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس میں مخلوق کے پاس جانے والے، پریشان ہونے والے اور دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ بشارت نہیں دیتے ہیں. یہاں پہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان کے پاس مصیبت آ گئی، گھر کے جھگڑے آ گئے، بیماریاں آ گئی، انجانے بیماریاں آ گئی، لاس ہو گیا ان لوگوں کا، کوئی بھی پریشانی آ گئی، ان کے پاس الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، کیا بولتے وہ لوگ؟ انا للہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. میرا دوست، ایک بالکل معمولی عورت، بہت معمولی عورت اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انی اسرا، اسرا مطلب بے ہوش ہو کے گر جانا. مرگی کی بیماری بھی بول سکتے ہو اس کو. آپ دیکھیں گے مرگی کی بیماری یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دماغ سے کنٹیکٹ ختم ہوتا، گر جاتے وہ لوگ، ایسا تڑپتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر پانی نہیں پلاؤ سیدھے ہو جاتے. اس کو الصرع کہتے ہیں اس کو. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا کہ انسان کے جسم پہ جو ہے نا نظر بد کا یا کہ جو ہے نا بدروح شیطان وغیرہ بھی ستانے کے لیے آ جاتے، اس وقت بھی تکلیف ہوتی انسان کو. یہ بھی پاسبلٹیز ہے. ایسی ایک بیماری ایک عورت کو تھی، وہ گر جاتی تھی، وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرع، میں بے ہوش ہو کے گرتے رہتی ہوں، تو میرے لیے دعا کیجئے کہ شفا ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے اختیار دیا، میں دعا کر دوں گا شفا ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو تم کو جنت ملے گی. آپ کا کیا خیال ہے اس عورت نے کیا چیز کو اپنایا ہوگا؟ ہاں، فَإِنِّي أَصْبِرُ، اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی. لیکن ایک چیز ہے کہ جب میں ایسا بے ہوش ہو کے گرتے ہوں نا تو انی اتکشف، میرا تھوڑا سطر ہٹ جاتا، کپڑے ہٹ جاتے. تو آپ دعا کیجئے کہ بیماری رہے کوئی مسئلہ نہیں، میں صبر کروں گی، لیکن کبھی بھی میری بیماری میں میرے کپڑے نہیں ہٹنا. تو اللہ کے رسول نے وہ دعا کی اس کے واسطے. تو اس نے صبر کیا، کپڑے کبھی نہیں ہٹے، اور اسی حال میں وہ جنت کے لیے چلے گی. میرے دوست، یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا کہ ہر بیماری کی شفا ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہاں پہ کوئی MBBS ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں، ان سے معلوم کر لیجئے آپ. بہت سے بیماریاں جو ہے نا وہ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے اندازہ کر سکتے ہیں، وہ ریالٹی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں سر کے درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، 100% ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہوتا کہ میرا سر کا درد میرے ٹینشن کی وجہ سے ہے، میرے غصے کی وجہ سے ہے، میرے BP کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ جو ہے نا میرا خون کا آکسیجن وہاں نہیں پہنچ رہا، یا میں 2-3 دن سے نہیں تھکا. 800 سے زیادہ اسباب لوگ بیان کرتے ہیں سر کے درد کے، ڈاکٹر کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن ایک ڈاکٹر اندازہ کرتا، کیا کہتے تھے تم؟ یہ کھا لیے تھے، گیس ہو گئی ہوں گی، نہیں 3 دن سے نہیں سویا تھے، ٹینشن ہوگا آپ کو. ایک اندازہ کر کے وہ ریلیف دینے کے گولیوں کا ایک کوشش کرتا ڈاکٹر. تو دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر کو جو ہے نا جنرلی کسی بھی بیماری کا علاج نہیں معلوم ہوتا میرے دوست. بعض دفعہ کیا ہوتا، وہ ایک چیز سمجھ کے دوا دیتا. میرے دوست کے ساتھ ایسا ہوا تھا. ان کے جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے بچپن ہے کہ دانت نکل کے دوسرے دانت آتے. تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ان کے 2 دانت تھے، ایک دانت گرا ہی نہ، دوسرا دانت آ گیا باہر، 2 دانت آ گئے. تو ایکسرے نکال کے ڈاکٹر جو ہے نا کوشش کر کے کیا کیا کہ ایک دانت نکال جائے، بھائی 2 دانت ہے، تکلیف ہو رہی بول کے. نکالنے کے دوسرے تیسرے دن جو اور ایک دانت چھوڑا تھا وہ بھی نکل گیا. تو بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹر اوریجنل نکال دیا تھا، وہ ڈپلیکیٹ تو ہل گیا تو خود بخود نکل گیا وہ جو نکلنا چاہیے تھا. تو ایسی غلطیوں کو انسان کی، یہ غلطیاں بالکل ہی ہو سکتی ہیں، پاسبل ہے. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایک مسئلے کو حل کرے. میں آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں میرے دوست، وہ کیا ہے پیغام یہ ہے کہ بیماری وہاں سے آتی، شفا وہاں سے آتی. ہم لوگ اللہ کو بھول کے ہر بیماری میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو حل کر لیں، پرفیکٹ طور سے حل کر لیں. اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ فری ہیلتھ چیک اپ بول کے ایڈورٹائز آتے رہتا. تو ہمارے لوگ جو ہے نا اچھے رہتے، جا کے فری چیک اپ کرا کے نکلتے ہو، 10 بیماریاں لے کے نکلتے. ان بول دیتا تمہارا گردہ تھوڑا ڈھیلا ہو گیا، تمہارا بھیجا تھوڑا ڈھیلا ہو گیا، تمہارا BP تھوڑا نیچے اوپر ہو گیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں رہتا ہو. تو جاتے آپ لوگ صحت مند، نکلتے کیسے؟ بیمار ہو کے. وہ لوگ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیے، وہ اسٹینڈرڈ ضروری نہیں ہے. BP جو ہے نا وہ لوگ بولے کہ 120 ہونا، کوئی 120 ہونا ضروری نہیں ہے. پٹھان ہے، ہمیشہ گوشت کھاتے، ہمیشہ لڑتے رہتے، پہاڑوں میں رہتے، ان کا BP ہمیشہ 150 سے کم ہوتا ہی نہیں، لیکن کبھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا آپ کے خاندانوں میں بھی آپ دیکھیں گے، چیک کرے تو پتا چلا کہ ان کو 130 تھی، یا کہ شوگر ان کی جو ہے نا کچھ زیادہ تھی، چیک کرے تو پتا چلا، نہیں تو نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں جو پیغام آپ کے سامنے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتلا، پریشانی، بے چینی ہر ایک کو آتی ہے، اور اس کا ہر ایک کا حل ہم نہیں کر سکتے. ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہم جتنی کوشش کر سکتے کوشش کریں، اور جہاں صبر کر سکتے ہیں صبر کریں. بہت سی چیزیں، موسمی بیماریاں ہوتی ہیں، موسمی حالات ہوتے ہیں، اور بچہ ایک دن فیل ہو گیا ایگزام میں تو 2-3 دن ٹینشن میں رہتا ہے. ہر بیماری کا علاج ہم نہیں کر سکتے. لہ الملک، یا آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یا بادشاہت اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر سیکنڈ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خود ایک موضوع ہے، اس پہ بات کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما اصاب المسلمہ نصب ولا ہم ولا غم ولا یشاق شوکۃ الا کفر اللہ بہا خطایا. ایک انسان کو غم پہنچتا، مصیبت پہنچتی، بے چینی ہوتی، تکلیف ہوتی، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا،
تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے تکفیرہ، اس سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کمیاں ہو جاتی ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں. کب؟ جبکہ صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو. میرے دوستو اور بھائیو، اسی لیے ہمارے ایمان کا، ہمارے یقین کا اور ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیمار ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. تداؤوا مرضاکم بالصدقہ، حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. کیا مطلب میرے دوست؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ بیماری آئے تو صدقہ کرو، بیماری سے پہلے بھی، بیماری کے بعد بھی، اسپیشلی بیماری کے دوران میں صدقہ کرو. کہ دیکھو آپ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ اجر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو نا فوری طور سے دوا لیں گے شفا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا. یقیناً دوائیں آج کل اویلیبل ہیں، لیکن یہ دوائیں ہمارے شفا کا ذریعہ نہیں ہے. یہ کوشش ہے انسان کی. اسی لیے ہم دوا لینے کے لیے ایک کافر، ایک مسلمان، ایک غیر مسلم، ایک عورت، ایک مرد، ایک ہندو، کسی کے پاس بھی جا سکتے، چونکہ یہ سائنس ہے، یہ نالج ہے، یہ دین نہیں ہے. تو کسی کے پاس بھی آپ دوا لے لیتے. تو میرے دوستو، دواؤں سے شفا نہیں ہوتی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہاں سے آتی ہے. دوائیں ایک ذریعہ ہے، دوائیں ایک طریقہ ہے. جیسا کہ انسان ڈگریاں لیتا، کوشش کرتا کہ کمانے والا بن جائے، ترقی کرنے والا بن جائے، لیکن ڈگریوں سے پیسہ نہیں آتا. ڈگریاں ایک ذریعہ ہو سکتی ہے. بعض دفعہ ڈگری سے بھی پیسہ آتا، بغیر ڈگری کے بھی آتا. الحمدللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، گوشت بیچنے والوں کو دیکھو ماشاءاللہ بہت مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے رکھی ہے. سبزی بیچنے والوں میں بہت پیسہ ہے، حالانکہ تعلیم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں. کیوں آزماتے اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بدمعاش ہو جاتا جب دیکھتا کہ وہ نعمتوں میں ہے. حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ان الانسان، جب انسان غریب رہتا، کتنے ایسے نوجوان بچے رہتے جاب نہیں ملتی، ڈاکٹر یعنی ڈگریاں لینے کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں، شیخ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، نوکری نہیں مل رہی. پھر اس کے بعد 1-2-3 سال کے بعد نوکری مل جاتی، پھر آتے ہمارے پاس. میرے کو جب نوکری نہیں ملی تھی نا شیخ، میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرا تھا کہ جب بھی تنخواہ ملے گی 10% میں اللہ کو دے دوں گا. بہت ہو گیا، کہاں سے تو ہر مہینہ دینا تکلیف ہو رہی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. بدل گیا انسان بدل گیا، وعدہ بھول جاتا. پیسے آنے لگے، نوکری ہو گئی، شادی ہو گئی، پوزیشن آ گئی. کبھی 10,000 کی نوکری ڈھونڈ رہا تھا، اب آ کے ہمارے پاس بول رہا کہ میں بینک میں کام کر رہا ہوں شیخ، 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور یہ ہے. ارے کیا ہو گیا کمبخت حرام؟ نہیں وہ ایسا تھا نا، وہ میں 50,000 کی کر رہا تھا، بس نہیں ہو رہے تھے، وہ گھر کا لے لیا تھا میں، پیسے پڑھنا تھا تو ایک چانس تھا، لے لیا. ان الانسان لیطغی، انسان کو جب پیسہ آتا، نعمت آتی، پوزیشن آتی، اسٹیٹس آتی، دولت آتی، تو کیا ہو جاتا انسان؟ بدمعاشی کرنے لگتا، ہمبلنس ختم ہو جاتا. اسی لیے دیکھیں گے آپ کہ برائی کرنے والے غریب لوگ ہوتے یا مالدار لوگ ہوتے؟ بدمعاشی کرنے والے غریب لوگ ہوتے یا مالدار لوگ ہوتے؟ ظلم اور زیادتی، قتل، غارت گری کرنے والے لوگ غریب لوگ ہوتے یا مالدار ہوتے؟ اسرائیل دیکھو بمباری کر رہا انسانوں کی بربادی. چونکہ سائنس ہے اس کے پاس، ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، طاقت ہے اس کے پاس، لوگوں کی سپورٹ ہے اس کے پاس، پیسہ ہے اس کے پاس. مسلمانوں کے پاس نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ پیسہ، دب کے رہتے. لیکن جب مسلمانوں کے پاس بھی پیسہ، دولت، سائنس آ جائے تو یہ لوگ بھی بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ بھی عذاب مسلط کر دیتے. میں بہلا آپ کے سامنے کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوست کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں. حدیث میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء فالانبیاء، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس کو آزماتا؟ انبیاء کو آزماتا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو ایک صحابی جا کے ٹچ کر، اوہ اللہ کے رسول، آپ کے جسم میں گرمی 2 آدمیوں کے برابر ہے، 2 آدمیوں کے برابر، یعنی 100 فارنہیٹ 200 فارنہیٹ ہے اللہ کے رسول کا جسم، لگائے تو جل رہا، لوگوں پریشان ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء فالانبیاء، کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتے ہیں، دوسروں سے ڈبل آزماتے ہیں، زیادہ آزماتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنے لوگ دیندار ہوں گے، اچھے ہوں گے، اتنا زیادہ آزمائے جائیں گے. بچے کو کاٹنے کا حکم آپ کو اور میرے کو نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آیا. ہم لوگوں کو آیا تو ہم لوگ پٹی باندھ کے ہلو ہول لگا کے دیکھتے رہتے تھے، کٹرا نہیں کٹرا بول کے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ گیا، کاٹ دیے وہ.
کاٹنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں کٹا بچہ، وہ بات کی بات ہے، لیکن انہوں نے تو کاٹ دیے تھے۔ تو میں لوگوں سے کبھی کبھی پوچھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام بچے کو کاٹے یا نہیں کاٹے؟ سب لوگ بولتے نہیں کاٹے، بلکہ حالانکہ غلط ہے، ابراہیم علیہ السلام کاٹ دیے، ان کا کام کر دیے وہ اللہ تعالیٰ بعد میں وہ کیا کرا وہ اللہ کا مسئلہ ہے، ابراہیم نے کاٹ دیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء فالانبیاء، اللہ تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں، یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتے ہیں جن سے محبت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں۔ تو بندہ کیا کرتا؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ کی طرف روتا، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، رو رو کے اللہ کے پاس مانگنا شروع کر دیتا اس کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کو مدینے میں بٹھا کے اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں کامیابی دے سکتے تھے، فرشتے آ کے جو ہے نا شکست دے سکتے تھے، لیکن نبی نے جو تکلیف اٹھائی، جا کے رات میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ یہ بندوں کو تو فتح نہیں دے گا تو زمین میں کون عبادت کریں گے، رو رہے ہیں پوری رات۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ تو مصیبتیں، بلائیں میرے دوست ان بندوں کو آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یا ہے کہ ان کے لیے خیر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لوگو فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، بعض چیزیں تم کو پسند نہیں ہوتی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ہم لوگ غریبی سے پریشان ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول کو غریبی کا ڈر نہیں تھا، مالداری کا ڈر تھا۔ اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، مجھے اس کا ڈر ہے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول سو گئے تھے، کپڑے پہ جو ہے نا حسیر کے نشانات پڑے ہوئے تھے، کپڑا ہٹ گیا تھا آپ کے جسم سے، تو حضرت عمر رونے لگے، بولے کہ دیکھو دنیا کے لوگوں کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں اور آپ کو سونے کے لیے جو ہے نا نرم بستر بھی اویلیبل نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا، حضرت عمر رو رہے تھے تو کہا کہ مجھے فقیری کا مل فخر واخشى علیکم، فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے، اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا آ جائے گی، تم پھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے لڑو گے، اور جیسے پہلی امتیں لڑ کے دشمنیاں کر کے تباہ برباد ہوگی، آج تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ تم کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے یہ چیز کہ ہمارے جھگڑے ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے خاندانوں میں کس چیز کے جھگڑے؟ آخرت کے جھگڑے نہیں ہیں، جنت کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ دنیا داری کے جمعیتوں جماعتوں میں جھگڑے، یہ دنیا داری کے جھگڑے ہیں۔ بہرحال ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، انسان بدماشی کرتا تو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں جب جب بندے کو کہ کیا ہے، بندہ لوٹ کے اللہ کی طرف آ جائے۔ اور مومن بندہ، اس کو غم پہنچے، مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے تو گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ کیوں دھل جاتے؟ مومن بندے میں غیر مومن بندے میں فرق ہونا چاہیے نا۔ مومن بندے کو بیماری آئے تو توبہ کرتا، مومن بندے کو غلطی گناہ کر دیا تو استغفار کرتا، مومن بندے کو نعمت آ جائے تو صبر کرتا، مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ کرنے والا بن جاتا۔ اسی لیے مومن بندے کو اجر ملتا، غیر مومن بندے کو ان چیزوں کا اجر نہیں ملتا۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا میرے دوستو، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا، جتنی زیادہ مصیبت اور پریشانی ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچو، آپ سب سے زیادہ آزمائش کس کو آئی تھی اس دنیا میں؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی۔ سب سے زیادہ آزمائش صحابہ کو آئی تھی، پھر اس کے بعد جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کو آزمائش ہوتی ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو راضی ہو جاتا ہے اس آزمائشوں میں کہ اللہ میں راضی ہوں، یہ تیری طرف سے ہے، تو ہی اس کو ختم کرنے والا ہے، تو جو راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی ہو جاتے ہیں، فلہ الرضا۔ ومن سخط فلہ سخط، جو ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب بندے کو اس دنیا میں پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس دنیا میں اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آخرت میں اس کی آزمائشیں کم ہو جائیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو عجل اللہ العقوبۃ فی الدنیا، دنیا میں اس کو دے کے ختم کر دیتے ہیں مسئلے کو۔ جب اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتے ہیں تو اس کو دنیا میں نہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آخرت میں گردن اس کی پکڑتے ہیں۔ تو بہرحال
آج جو باتیں اس حدیث کی روشنی میں اور جو شرح میں آپ کے سامنے بیان فرمایا میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں میں سب سے پہلے استغفار، سب سے پہلے توبہ، سب سے پہلے دعا، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، سب سے پہلے 2 رکعت نماز، سب سے پہلے تہجد کی نماز، سب سے پہلے صدقہ خیرات، کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صدقہ کرو، خیرات کرو، مصیبتیں ٹل جاتی، تمہارے بیماریاں ختم ہو جاتے۔ اور نیک لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جا کے علاج کا خرچہ پوچھ کے وہ خرچہ اللہ کے ہاستے میں خرچ دے دیتے، صدقہ کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے دیتے۔ تو میرے دوستو اور بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ کو کانٹا بھی چبھا، آپ کو آپ کے بچے سے کوئی تکلیف ہوئی، ایکسپیکٹیشن رہتی آپ کا بچہ امتحان پاس کر لگا، نہیں پاس ہوا، ایکسپیکٹیشن رہتے آپ کا بچے کو جاب مل جائے گی، نہیں ملی، ایکسپیکٹیشن رہتے آپ کو کہ آپ کی بیوی آپ کا زیادہ خیال کرے گی، نہیں کری، ایکسپیکٹیشن رہتے آپ کو کہ آپ کا بھائی کا پاس بہت کاروبار ہے، بہت پیسہ ہے، وہ آپ کو دے گا، ایکسپیکٹیشن وہ نہیں ملتے، تکلیف ہوتی، وہ تکلیف میں آپ لڑتے نہیں بیٹھنا، غم میں نہیں بیٹھنا، دکھ میں نہیں بیٹھنا، تکلیف میں نہیں بیٹھنا، بے چینی میں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی حکومت ہے یہاں پہ، یہ اللہ کا کنگڈم ہے یہاں پہ، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اس کی ہے۔ یہاں پہ آپ کیا کرنا، اللہ کے پاس جانا، اللہ سے مانگنا، 2 رکعت نماز زیادہ پڑھنا، 4 رکعت زیادہ نماز زیادہ پڑھنا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر میں، بشر الصابرین، صبر میں، استعینوا بالصبر، صبر کرنا، دعا مانگنا اور نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو پہلا طریقہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج کے بعد سے آپ تھوڑی بہت دوائیں وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں نہیں کہتا کہ مت استعمال کرو دوائیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ سے مانگنا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پاس جو ہے نا، وہ جب ان کو بیماری آئی، پریشانی آئی، تو حکیموں نے وہ زمانے کا ان سے کہا کہ تم جو ہے نا بہت زیادہ رات دن لکھنے پڑھنے عبادت میں لگے رہتے، تو تم کیا کرو، تھوڑا ایک کم کر دو، تھوڑا جاؤ سمندر کو جاؤ، ہریالی دیکھو، تفریح کرو، یہ انہوں نے کہا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بیماری میں انسان اگر مطمئن رہا، راضی رہا، خوش رہا، تو اس کا امیونٹی سسٹم کا مطلب دفاعی نظام، وہ طاقتور ہو جاتا اور اس سے بیماری جلدی ختم ہو جاتی۔ اس کے بجائے انسان پریشان ہو گیا، دکھ میں رہا، غمگین رہا، تو بیماری اور بڑھ جاتی۔ کسی انسان کو کچھ بیماری ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، میں صبر سے رہوں گا، میں کروں گا، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، تو اس سے اس کا امیونٹی سسٹم بوسٹ ہوتا، اس کی طاقت، ریسسٹنس اس کی زیادہ ہو جاتی، اس کی طاقت۔ لیکن اس کے بجائے تھوڑی بھی بیماری آ گئی، ارے بیماری آ گئی، کیا ہو جاتا، پریشانی ہوتی، بہت تکلیف ہوتی، میں مر جاتا ہوں، انسان اور کمزور ہو کے جلدی مر جاتا، 4 دن کے بجائے 2 دن میں مر جاتا، اس کی امیونٹی ختم ہو جاتی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تم لوگ یہ نہیں بولتے کہ انسان کو خوش رہنا چاہیے، ہمت سے رہنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا خوشی کے کام کرنا چاہیے؟ بولے ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تو دیکھو، اگر تمہارا یہ قاعدہ صحیح ہے، قرآن میری خوشی ہے، عبادت میری خوشی ہے، لکھنا پڑھنا میری خوشی ہے، ذکر کرنا میری خوشی ہے، اللہ کی دعوت کا، تعلیم کا کام کرنا میری خوشی ہے، میں اس سے نہیں رک سکتا، اور اسی میں مجھے شفا ہوگی۔ خاموش بیٹھ گئے وہ لوگ۔ بات بالکل صحیح تھی، یہ انسان کی اپنی خوشی اور اپنے اطمینان کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے پیغام اس لیے میں رکھ رہا ہوں، پیغام یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور یہ بیماریاں جتنی ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کبھی اس سلسلے میں بھی بات کریں گے کہ بیماریاں انسانوں کو آج کل اتنی کیوں آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بیماریوں میں آپ پریشان نہیں، آپ کو اجر ملے گا، اللہ آپ کو چاہتا ہے، اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے گا، اللہ کی طرف جائے گا، نیکی کے کام کرے گا۔ تو اسی لیے یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، عجباً لامر المومن، مومن بندہ کبھی پریشانی نہیں ہوتا، کبھی بے چین غمگینی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان امرہ کلہ خیر، اذا اصابتہ سراء شکر و اذا اصابتہ ضراء صبر، کہ مومن بندہ کو یا تو خوشیاں آئیں گی، نعمتیں ہوں گی، اچھائیوں میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا، اور اگر وہ بے چینی، پریشانی، غمگین اور بیماریوں میں رہے گا تو صبر کرے گا۔ دونوں حالت میں مومن بندے کو کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس اجر ملے گا۔ تو مومن بندہ اس دنیا میں کبھی
تکلیف میں پریشانی میں لوزر نہیں رہتا، ہمیشہ ونر رہتا. کیوں؟ اچھائی آئی تو اللہ کے ساتھ صبر شکر، اور اگر برائی مصیبت آئی تو اللہ کے ساتھ صبر. تو میرے دوستوں اور بھائیو، یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بنیادی طور سے اب تک جو میں نے کہا وہ اس کا تعلق کس سے تھا؟ اس کا تعلق ہمارے کامن بیماریوں سے تھا. بالکل اسی طریقے سے رقیہ شریعہ دعاؤں کی جو بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے دعائیں پڑھیں. مجھے بتائیے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، نبی اس دنیا میں مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے. صحابہ اپنے بچوں کو لے کے آ کے، اپنے بزرگوں کو، اپنے لوگوں کو لے کے آ کے، اپنے بیماروں کو لے کے آ کے کہ بھائی دعا پڑھائیے، بلکہ لائن لگی ہوئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اکا دکا برکت کے لیے ہوا، اکا دکا جائز ہے ضرور، لیکن یہ کلچر نہیں تھا، یہ عادت نہیں تھی. لوگ لائن لگا کے نہیں بیٹھتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق تھے، ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، یہ سب جانتے تھے. عمر رضی اللہ انہوں نے گواہی دی تھی. ابو بکر کے پاس کیا صحابہ، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بیمار، کیا جو پریشان لوگ آتے تھے کہ ابو بکر کے پاس روزانہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ابو بکر بیٹھے ہوئے ہوں کہ بھائی آؤ ہمارے پاس دعا پڑھ دو، ہمارے کو تعویذ دے دو، ہمارے اوپر پانی چھنک دو، ہمارے لیے کچھ بھی کر دو. ایسا آتے تھے لوگ ابو بکر کے پاس؟ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے تھے؟ نہیں. یہ دوست، ایسا کلچر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کلچر کریں گے تو ہندوؤں کا کلچر ہو جائے گا مسلمانوں کے پاس. ہندوؤں کے پاس بھی کیا ہوتا ہے؟ رشید ہوتا، ایک جو ہے نا برہمن ہوتا. سارے لوگ اپنے ریلیجیس دینی کاموں کے لیے، دوا کے لیے، دعا کے لیے اس کے پاس جاتے. یہی کلچر مسلمان اس کو قرآن حدیث بلکہ ادھر کلچر کر دیے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تمہارے پاس. ارے بھائی، جب تم قرآن تم پڑھ سکتے تو کوئی مسلمان بھی پڑھ سکتا، اور تم خود پڑھ سکتے. اللہ کے رسول نے پوری امت کو سکھایا، اپنے بچوں کو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، دعا سکھائی نظر بد سے بچنے کی، مصیبت اور بلا سے بچنے کی. کہا کہ اپنے بچوں کو روزانہ پڑھو. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کو بتا دوں، میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے واسطے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو اتنا درد نہیں ہے. درد جس کو ہوتا ہے نا، اس کی دعا صحیح نکلتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ کو دکھ ہوا، آپ دعا کیجئے، تڑپ کے، رو کے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ شفا دیں گے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نبی نے سکھایا امت کو کہ آیت الکرسی پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا. کبھی بھی گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو رہا، بچہ پریشان ہے، گھر میں ٹینشن ہے، اختلافات ہو رہے، بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، چلتے چلتے آیت الکرسی پڑھو. میں تو جو ہے نا لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی تم جب ٹرین میں جاتے، تم کاروبار میں کرتے، جب اختلافات ہو رہا تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو. ضروری نہیں ہے کہ اس کو آیت الکرسی پڑھ دو، بلکہ بول کے اعلان کر کے پڑھنا شروع کر دو. آپ دیکھو کہ حالات کنٹرول میں آ جاتے، حالات تبدیل ہو جاتے. عادت ڈالو، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں خود پڑھو، اپنے لیے پڑھو، بچوں کے لیے پڑھو. کبھی کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ، عمر میں ایک آدھ دفعہ کسی عالم بہت بزرگ آدمی ہے ان سے پڑھا لو، ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ ایک پروفیشن بنا ہوا ہے، یہ تو پھر ہمارے پاس یہ برہمن بننے والی بات ہو گئی، رشی بننے والی بات ہو گئی کہ ایک آدمی دکان کھولا ہوا ہے دعائیں پڑھنے والا، اور ہم لوگ اس کے پاس گئے ہوئے. پیسے دیں یا نہ دیں بات کی بات ہے. آپ کا ایمان، آپ کا یقین، آپ کا اطمینان آپ خود اللہ سے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور آپ اپنے بچوں پہ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھیں. اور جو دعائیں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، خصوصی طور سے سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر شفا ہے. یقین سے، ایمان سے صبح شام آپ پڑھتے رہیے. کبھی بیمار ہو جائے تو آپ خود پڑھیے 10-20 مرتبہ، اپنے بچوں کو پڑھ کے پھوکیے آپ. اور بالکل قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. ایسی آیتیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نام ہے. هو اللہ الاول والآخر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اللہ کے نام ہے. اللہ کے ناموں میں وزن ہے، برکت ہے، قوت ہے. شیطان، بے نظری اور بد نظری، یہ سب اس سے دور بھاگ جاتے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے بعد سے اپنے لیے خود دعا کرو، 50 دفعہ، 1000 دفعہ دعا کرو. اور دعا چاہے قبول ہو نہ ہو، آپ کو اس کا اجر ملے گا. عبادت ہے دعا کرنا، عبادت ہے. حدیث میں ہے دعا قبول ہو یا نہ ہو، 3 فائدے دعا کے ہیں. یا تو دعا قبول ہو جائے گی، یا تو کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا آخرت میں اس کا اجر ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میری فکر یہ ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. قبول ہونا نہیں ہونا وہ بات کی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو اجر ملنے ہی والا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے بعد سے آپ اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر میں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا اس گھر میں سے شیطان بھاگ جاتا. پڑھو سورہ بقرہ، اپنے آپ پہ پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، اپنے دکانوں میں پڑھو، 1 گھنٹے میں سورہ بقرہ ختم ہو جاتا. عادت ڈالو. ہمارے بچے دیکھیں ہماری ماؤں کو، ہمارے بچے دیکھیں ہمارے باواؤں کو، والدین کو، کہ قرآن پڑھنے والے بندے تھے یہ. تو اس سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، نصیبت سب ختم ہو جاتی. کبھی کبھی بہت بڑا مسئلہ ہو تو کسی صاحب علم کے پاس، صاحب تقوی کے پاس اور بزرگ آدمی کے پاس جا کے اس سے مشورہ کر سکتے تو اس کی اجازت ضرور ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پہ ڈیپینڈ رہیں. ہو سکتا کہ میری چند باتیں ابھی شرح طلب ہیں اور شرح کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع ملے تو میں اس کی تفسیر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ ایمان لانے والے، تجھ پہ بھروسہ کرنے والے، تجھی سے شفا مانگنے والے بنا دے اللہ. اللہ ہماری توحید کو مکمل فرما دے اللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.